به هوای حرم به امید کرم بر روی صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے گویا انسٹیٹیوشن کو ڈیولپ کیا. اس میں کچھ پریکٹسز ہیں، اس میں لاجک ہے، اس میں فلسفی ہے، اس میں ایک قربانی ہے، جانور کی قربانی. اچھا، جتنی بھی ریلیجیس پریکٹسز ہوتی ہیں اس کا ایک بالکل فرنٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی لاجک ہے، ایک اس کی اپیئرنس ہے، ایک اس کی لاجک ہے. تو جو اپیئرنس ہے وہ یہ کہ ایک جانور قربان ہوگا، اور جو اس کی لاجک ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں. آج میں اللہ کی راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنے آپ کو قربان کروں گا، یہ اس کی لاجک ہے. آج خدا کی راہ میں ایک جانور کے اوپر خنجر چلا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی خدا کی راہ میں دشمنوں کے مقابلے میں بھی آؤں گا، یہ بھی اس کی لاجک میں ہے. قربانی کا کوئی لیول ہو اس کی لاجک کے اندر ہے. اچھا، جو لوگ حج سے لڑ رہے تھے جاہلیت کے زمانے میں، ظاہر پہلا دشمن تو شیطان ہوگا جو اس سے لڑ رہا ہوگا. ان کو پتا تھا کہ یہ جاہلیت کے زمانے میں بھی قربانی ختم نہیں کر سکیں گے. خدا کا دین ہے، خدا کے دین نے وعدہ کیا باقی رہے گا، تو وہ قربانی ختم نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے قربانی کو ٹویسٹ کر دیا، اس کو موڑ دیا. اس کو کیسے موڑا؟ اب یہاں پہ کور ہے، کرسٹ ہے، وہ یہ کہ جب آپ کی پریکٹسز میں فلسفی، میننگز، کانسیپٹس، ان پہ اٹینشن کم ہو جائے، اپیئرنس پہ اٹینشن زیادہ ہو جائے، اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو گیا، اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو گیا. اچھا، انہوں نے کیسے کیا؟ حج میں کیسے کیا؟ شیطان نے ان کو کہا، کیسے سکھایا؟ ڈیٹیل میں کون آیا مجھے نہیں معلوم. جب اسلام آیا تو یہ ہو رہا تھا، جانور قربان کرتے تھے، جانور قربان کرنے کے بعد اس کا گوشت خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، خانہ کعبہ کی دیوار پر خون مل دیتے تھے. اچھا، مسجد نہیں ہے کیا؟ مسجد ہے، خون نجس نہیں ہے کیا؟ خون بھی نجس ہے، تو کعبے کی دیوار پہ کیوں مل رہا ہے؟ یہ شیطان نے سکھایا ہے. گوشت قربانی کا کہاں جانا چاہیے؟ لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے، ضرورت مندوں کو ملنا چاہیے. صحیح ہے. اب وہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گوشت جو ضرورت مندوں کو تقسیم ہونا چاہیے وہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ٹنگا ہوا ہے. اچھا، اس کے ٹنگے رہنے سے کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ خدا قبول کر رہا ہے. قرآن کریم نے آیت بھیجی، کہا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، نہ خدا کے پاس اس کا خون جاتا ہے نہ اس کا گوشت جاتا ہے، خدا کے پاس تو تمہاری نیت جاتی ہے. یہ تم نے گوشت اور خون کو وہاں کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ اس کو کیا کرو؟ اس کو غریبوں میں تقسیم کرو. صحیح ہے. اچھا، جو دشمن تھا قربانی کا، اس نے قربانی کا مقابلہ کیا، قربانی ختم نہیں ہوئی، لیکن اس نے قربانی کو ٹویسٹ کر دیا. ساری اٹینشن کس بات کے اوپر چلی گئی؟ خون کہاں لگے گا، گوشت کہاں ٹنگے گا، اور نیت کا کیا ہوا؟ نیت کا معاملہ ختم ہو گیا. اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، جو گوشت زیادہ لٹکائے گا وہ لوگوں کو نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا؟ لوگوں کو نظر آئے گا، تو کیا ہوگا؟ اس کا چرچا ہوگا، اس نے اتنا گوشت قربان کیا. دوسرا پوائنٹ، جب بھی ریلیجیس پریکٹسز کے اندر لوگ چرچے کے پیچھے جائیں، اس کا مطلب ہے کام خراب ہو گیا. صحیح ہے. تو جیسے ہی اپیئرنس کے پیچھے زیادہ گئے، کانسیپٹ کے مقابلے میں، اندر کے مقابلے میں، نیت کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے کام خراب ہے. دوسرا مسئلہ، جیسے ہی یہ لوگ گئے شو آف کی طرف، اس کا مطلب کیا ہے؟ کام خراب ہو گیا، کام خراب. اب اس کو صحیح کرو. اب میں آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، آج اور تھوڑا سا کھول کے عرض کیا. آپ عزاداری کے معاملے میں ہوشیار رہیے گا. کوئی دشمن زمین پر آسمان کے اوپر عزاداری ختم نہیں کر سکے گا، اس نے باقی رہنا ہے. صرف ایک مشکل ہے، کہیں اس کو ٹویسٹ نہ کر دیں. بجائے یہ کہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں
اپنی روح پہ محنت کریں، توحید سیکھیں، قربانی سیکھیں، سید الشہداء کا اسلام کو ڈیفینڈ کرنا سیکھیں، اس میں سیکریفائس سیکھیں. ہم اپیئرنس پہ رہ جائیں، ساری اپیئرنس. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ انٹینشن، نیت کیا ہے؟ نیت کا مسئلہ بہت خطرناک ہے، اور ہمارے جیسے لوگ کہ جو تھوڑا سا اوپر بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو بہت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ کیا پتہ نیت کیا رہتی ہے. تو میں اور آپ اس مسئلے کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیں کہ آپ کی اور میری جو عزاداری کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو کس طریقے سے ہونا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ اس کے کانسیپٹ کے اوپر جائیے، یہ عزاداری آپ کو کیا سکھائے.